حدیث نمبر 86۔ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ اللہ کو کیڑا عمل اللہ نے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ اچھا جی، اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ عن ابی ذر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ قال قائل الصلاۃ والزکاۃ وقال قائل الجہاد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ رواہ احمد ورواہ ابو داود الفصل الآخر۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ کسی کہنے والے نے عرض کیا کہ نماز اور زکوٰۃ، کیونکہ اللہ حکم کا حکیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور کسی نے کہا جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا عمل اللہ کی راہ میں محبت ہے اور اللہ کی راہ میں عداوت ہے۔ اللہ کے واسطے کے دینا محبت کرنا، اللہ کی عداوت کرنی ہو وہ اللہ کے واسطہ اشکار ہو، اللہ کا واسطے میں اشکار نہیں نہ اپنی محبت سے آگے نہ کوئی عداوت ہے۔ تشریح صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد مبارک میں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مقدسہ میں تھے، اچانک آپ باہر تشریف لائے ہمارے پاس مسجد میں مرقات۔ غالباً یہ تشریف آوری نماز کے لیے نہ تھی بلکہ ان حضرات کو شرف ملاقات بخشنے کے لیے تھی، اس لیے علینا فرمایا، احب فرمایا، افضل نہ فرمایا، اس لیے کہ محبوبیت کے لیے افضلیت لازم نہیں۔ حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین ہے، مگر حضرات شیخین حضرت علی سے افضل ہیں۔ مرقات افضلیت ہو رہا ہے، محبوبیت محبوبیت ہو رہا ہے۔ ان حضرات نے افضلیت میں اور احبیت میں فرق نہ فرمایا، چونکہ نماز یا زکوٰۃ یا جہاد افضل اعمال ہے، اس لیے لوگوں نے یہ جواب دیا۔ واو معنی او میں آتا ہے، خیال ہے کہ عموماً نماز تمام اعمال سے افضل ہے، بعض ہنگامی حالات میں جہاد نماز سے افضل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور جہاد بھی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی شاخیں ہیں، کہ مسلمان ان اعمال سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور تمام گناہوں سے نفرت، والبغض فی اللہ کی شاخیں ہیں، کہ مومن تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ یوں ہی نمازیوں عابدوں سے محبت اللہ کے لیے ہے، کفار اور فساق سے نفرت اللہ کے لیے ہے۔ نیز کل قیامت میں جس عامل پر حضرات انبیاء و شہداء رش کریں گے وہ یہی اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے عداوت ہے۔ جی کل پرسوں آیا حدیث بات، لہذا اس عمل کا محبوب ترین ہونا بالکل درست ہے۔ دوسری عبادات اگرچہ افضل ہوں مگر یہ عمل ان عبادات کا ذریعہ ہے، لہذا رب تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ ابو داؤد نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، سوال فرمانا اور صحابہ کا مذکورہ جواب دینا اس کا ذکر نہ کیا بلکہ احب الاعمال سے روایت فرمائی۔ حدیث نمبر 87 نمبر حدیث،
بندے کے ساتھ 70,000 فرشتے کب جاتے ہیں؟ عن ابی رزین انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذي تصیب به خیر الدنیا والآخرہ علیک بمجالس اہل الذکر واذا خلوت فحرک لسانک ما استطعت بذکر اللہ واحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یا ابا رزین هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بیته زائرا اخاه شیعه 70,000 ملک كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا أنه واصل فيك فصله فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك ففعل. رواه البهقي في شعب الإيمان. روایت ہے حضرت ابو رزین سے کہ ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو؟ تم ذکر والوں کی مجلس اختیار کرو. وہی ہے جی. تم ذکر والوں کی مجلس اختیار کرو اور جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک کر سکو اپنی زبان اللہ کے ذکر میں ہلاتے رہو اور اللہ کی راہ میں محبت کرو اور اللہ کی راہ میں عداوت کرو. اے ابو رزین کیا تمہیں خبر ہے کہ کوئی شخص جب اپنے گھر سے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے اسے 70,000 فرشتے پہنچاتے ہیں. وہ تمام اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی اس نے تیری راہ میں تعلق جوڑا ہے تو بھی اس سے جوڑ. تو اگر کر سکو کہ اپنے جسم کو اس میں مشغول کرو تو ضرور کرو. کئی مثالہ سارے کو حضرت لگے ہوئے میں دسیا کہ سور شریف لگے ہوئے وہ بابا مجبور بیٹھے ہوتے وہ کہنا ہونا پار بیٹھے ہوتے نانگے شاہ نانگی شاہ وہ ننگی رہتے ہیں کپڑے شپڑے لائی رکھتے ہیں راہ وہی راہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی سارے آدھے رہتے. جس وقت اتفاق نہ اعلیٰ حضرت لگ گئے تو شروع بہن لگے تو فرمایا وہی فرماؤں لگے کہ بھائی ہوں مرد لگا ہوتا میں نے کپڑے پائے ہو مرد لگا آپ والی میل دور رہی ہے مرد لگا ہوتا مرد انہیں پوچھا کولا جی کہ وہ کہڑا مرد سامنے تو کوئی نہیں پتا کون مرد ہوتا پیا مرد لگا ہوتا میں نے کپڑے پائے ہو انہیں کپڑے سارے پا چھوڑے. اعلیٰ حضرت بہ گئے ملے صحیح انہوں نے نام بھی یاد میرے یاد گئی وہ ملے مل کے وہ چاہتے گلا ہوئی آپ لگے مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے یہ جہ مجذوبن ہو اللہ تعالیٰ نے اکھیں کھول گئی ہوتی ہیں وہ سارے فرشتے کی آمد و رفت ویدے پہ ہوتے ہیں. انہوں نے یہ پتہ لگا کہ بھائی فرشتے کے ذریعے پتہ لگا ہونا کہ بھائی حضرت لگے ہوتے ہیں اس واسطے انہیں سارے کپڑے پا لے. تشریح صاحب مرقات و اکمال فرماتے ہیں کہ ابو رزین کا نام لقیط ابن عامر ابن صبرہ ہے، کیلی ہیں، طائف کے رہنے والے تھے، مشہور صحابی ہیں. آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ حضرات نے روایات لیں. ملا کے میم کے کسرہ سے وہ چیز جس پر کوئی چیز قائم ہو، جیسے دل کہ اس پر جسم قائم ہے. اس کا ترجمہ اصل بہت مناسب ہے. حاضر الامری سے مراد دین ہے یا دین و دنیا کی تمام خوبیاں. دوسرے معنی یہاں زیادہ ظاہر ہے
جیسا کہ الذی تصیب بھی آخر تک معلوم ہو رہا ہے، یعنی اے صحابہ کیا ہم تم کو دین و دنیا کی تمام خوبیوں کی اصل سب کی جڑ نہ بتا دیں؟ مجالس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، مصالحین، واصلین کی مجالس ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے۔ یہ مجلسیں خود مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کرام کے ذکر کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا خوف، حضور کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو وہ مجلس اکثیر ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، خلوت و جلوت۔ اس فرمان عالی میں دونوں ہی کی اصلاح فرما دی گئی۔ جلوت ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں، خلوت ہو تو اللہ کے ذکر میں۔ جلوت میں ہوگا سامنے بیٹھے ہیں، ساری مخلوق کے سامنے بیٹھے ہیں، چھپے ہیں نہیں۔ خلوت وہ ہوتی ہے کہ اندر بندہ چھپ کے بیٹھے ہوئے بندہ اور کوئی نہ ہوگا، ایک آپ ہی ہوگا اور کوئی نہ ہوگا، وہ خلوت سے دیں گے۔ خلوت ہو تو اللہ کی ذکر میں۔ بعض مشائخ نے اس فرمانے والے سے دلیل پکڑی کہ ذکر خفی افضل ہے ذکر جلی سے۔ بعض نے فرمایا کہ ذکر لسانی افضل ہے کیونکہ یہاں زبان ہلانے کا حکم دیا گیا، مگر انسان بھی مختلف ہیں، حالات بھی مختلف۔ بعض حالات میں ذکر جلی افضل ہے، بعض وقت میں ذکر خفی افضل ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اذان اور حج کی تلبیہ، نماز بلند آواز میں قرات آہستہ کی جائے، اور کون کہہ سکتا ہے نماز تہجد اور نماز خفی میں قرات جہر سے کی جائے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ذکر وہ بہتر ہے کہ ذاکر ذکر میں فنا ہو اور مذکور سے باقی ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ابھی ہوش ہی نہیں رہا ہے، ذکر و بہتر ہے، خفی ہوا تھا، جلی ہوا تھا کہ بھائی اللہ بندہ اس ذکر میں وہ بن جائے۔ سب کچھ بھول کر اپنے سے بھی غافل ہو، رب کو یاد کرے، ذکر جہر ہو یا ذکر خفی۔ وَأَحَبُّ فِي اللَّهِ، یعنی تمہیں اللہ کے ذکر پر مدد دے اس لیے اللہ کے لیے محبت کرو اگرچہ وہ اجنبی ہو، اور جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس سے اللہ کے لیے نفرت کرو اگرچہ وہ تمہارا عزیز ہو۔ شیعہ، یعنی اس سے اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ پہنچانا عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے۔ ثانی حضرت کو ہلکو دنیا دار بندہ ہوتا ہے نا، وڈے بندے ہوتے ہیں آپ تصویر ہم لیندے ہیں، گل بھی کرتے اس نال ساری گلیں بھی کرنی ہے، اس گلیں سننی، آپ بھی سننی ہے سارے لوگ۔ کسی پوچھا کوئی جناب اگے پیچھے تصویر کدی نہیں پڑھی تو کوئی یہ ہو جائے کوئی بندہ آ وڈا یا کوئی میں اپنی لہو سو دور کرنا وہی لہو سو میں منگنی ہے نا، میں استغفار میں پڑھ رہا اللہ تعالیٰ میں لہو سو ٹالی رکھا۔ یہ ہو جائے لوگوں کا دل انج ہوتا جو کوئی شیشہ ہوتا، شیشے ہوتے سے ساہ بھی پہ وجے نا تو شیشے ہوتے ہے جاڈی آ رہی ہے تو پتا یہ جڑے کہ صاف شفاف اور صاحب دل لوگ ہوتے ہیں انہوں یہ جی کہ گلوں کا بڑا ہی احساس ہوتا سن کوئی نہیں ہوتا تو جان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پرانے صوفے میں بڑی یہ گل آئی ہوں بھی ہو چکی ہے۔ یہ پہنچانا دعائے خیر کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے دعائیں دیتے جاتے ہیں اور ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ممکن ہے کہ اس میں صالحین کی قبور کی زیارت بھی داخل ہو کہ وہ بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اس شخص نے تیری راہ میں اس سے رشتہ
رشتہ محبت جوڑا تو اس کا اپنے سے رشتہ بندگی، رشتہ اطاعت جوڑ کہ اسے اپنا خاص بندہ بنا لے۔ فَفْعَلْ یعنی یہ عمل تھوڑا ہے مگر اس کے فائدے بہت ہیں، لہذا اسے ہمیشہ کیا کرو۔ بعض حضرات جب کسی مقبول بندے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ باوضو اور ذکر الہی کرتے جاتے ہیں۔ یہاں مرکات نے بروایت ابو یعلا حضرت عائشہ صدیقہ سے مرفوعاً روایت کی کہ ایسا خفی ذکر جلی سے 70 درجے افضل ہے۔ کیسا ذکر بس اتنا ہی لکھے نا جی۔ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے مرفوعاً روایت کی کہ ایسا خفی ذکر جلی ذکر سے 70 درجے افضل ہے۔ مرآت ہے حدیث اجتماعات سارے سنگی آ ویندے جی، ہے حدیث اجتماعات سارے سنگی آ نہیں ویندے جی، بالکل سارے جناب اللہ دی محبت واسطے ہوندے نا جی۔ میں اگے بھی سارا دسے گا کہ بھائی سن بھی اللہ اپنے بندے میں شامل کیتے، سن بھی اپنے بندے میں شامل کیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی گلاں سنتے پاس واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری کوئی غرض نہیں۔ حدیث نمبر 88، 2 لڑکیوں کی کفالت کا درجہ، 2 لڑکیاں نہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی جعل یوم القیامت انا وهو هكذا وضع اصابعه، رواه مسلم۔ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 لڑکیوں کو پالے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں تو میں اور وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے اور اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ خوش دلی سے 2 لڑکیوں کو پالنا، خواہ اپنی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں یا یتیم بچیاں ہوں، کل قیامت میں حضور سے قرب کا ذریعہ ہے، اور جس کو اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے اسے سب کچھ مل جائے گا۔ شعر، گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا جو کوئی بیٹیوں میں مبتلا کر دیے جائے پھر ان سے اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی، مسلم بخاری۔ یعنی کئی بندے ہوتے ہیں بیٹے کوئی نہیں ہوتا، بیٹیاں ہی ہونی ہیں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں بیٹی ہونی۔ یہ حدیث میں کچھ واسطہ ہے یہ لکھ دے پین بھائی وہ بیٹیاں جڑیاں وہ واسطے ہے نجات دا ذریعہ بن گئی، آڑ بن گئی۔ اس اجر کی وجہ یہ ہے کہ لڑکوں سے لوگوں کو بہت امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ جوان ہو کر ہماری خدمت کریں گے، لڑکیوں پر خرچ ہی کرنا ہوتا ہے وہ بھی بغیر کسی امید کے۔ مگر دیکھا گیا ہے کہ آج کل بمقابلہ لڑکوں کے لڑکیاں والدین کی خدمت بھی زیادہ کرتی ہیں اور مرنے کے بعد ختم یا فاتحہ بھی زیادہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ بلکہ کئی بندے خواہش بھی کر دیں یا اللہ ان کو لڑکی دے دے، کوئی مرنے لگے تو خدمت کرنے والا بندہ بھی ہوگا، تو کری رہے تو خدمت کرے پتر تھا اپنے کمہ کھانا نہیں دے رہا تھا، ماما کی خدمت ہو یا باپ ہو، جس وقت کے رہ گئے بندے اس وقت لڑکی کی خدمت میں واسطہ ہوتی ہے۔ کوئی خوش نصیب ہی لڑکوں سے آرام پاتا ہے، اکثر لڑکے بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور بربادی بھی کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کی فضیلت کس واسطے ہے؟ حضرت اویس کرنی کی والدہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت بیمار ہے،
تو حضور کی زیارت نہ کر سکے یمن وچوں چل کے حضور کی خدمت نہ کر سکے بس کیوں نہ عشق بڑا حضور نے فرمایا کہ بھائی والدہ کی خدمت تو جزا نہیں ہو سکتا اور بندہ بھی کوئی نہ رہے دھی بھی جی بچی بھی کوئی نہ ہو سکنا بچہ بھی کوئی نہ ہو سکنا اور خادم بھی اس زمانے میں کوئی نہ ہو سی کوئی کسی کے ہو سی وہ اپنے والدہ بیمار آ والدہ بیمار واسطے حضور کی خدمت نہ کر سکے اس واسطے حضرت عمر نے تو حضرت علی نے حکم دیتا کہ بھائی تسی عباس کرنے دی یمن میں چمن کے زیارت کرے سبحان اللہ میری امت واسطے حضرت عباس کرنی کو دعا من کرے میری امت میں اتنا عباس کرنے کا درجہ ہو گیا بعض اس واسطے بھائی وہ والدہ کی خدمت واسطے چل کے حضور صحابی نہ بن سکے لیکن صحابین حکم کیوں تھا سمجھ کے مہمان کی زیارت کرے یتیم کی کفالت کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم له ولغیرہ فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما شیئا رواه البخاری۔ روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا خواہ اپنا ہو یا غیر جنت میں اس طرح ہوں گے، اور کلمہ کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ ان کے درمیان کشادگی فرمائی۔ تشریح: یتیم وہ نابالغ انسان ہے جس کا والد فوت ہو جائے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ لفظ سے یتیم ان دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ یتیم کی حد کوئی نہیں لکھی بلکہ کتنے سال تک حد ہے؟ نہیں جناب ذکر کون بلوغ تک حد ہے، بلوغ تک حد ہے بالغ عورت کا۔ جانوروں میں یتیم وہ بچہ جس کی ماں مر گئی ہو۔ یہاں انسان یتیم مراد ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ یتیم خواہ اپنا پوتا، نواسا، بھتیجا، بھانجا یا کوئی غیر بچہ جس سے رشتہ داریاں نہ ہوں۔ فرمایا جس طرح ان دونوں انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں، ایسے ہی قیامت میں مجھ سے اور اس میں کوئی فاصلہ اور دوری نہ ہوگی، اس کو مجھ سے بہت ہی قرب نصیب ہوگا۔ حدیث نمبر 90۔ 3 جنتی اور 5 دوزخی۔ عن عیاض بن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت ثلاثۃ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى ومسلم عفیف متعفف ذو عیال واہل النار 5 الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبع لا یبغون اہلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنذير فحاش رواه مسلم۔ روایت حضرت عیاض بن حمار سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ 3 ہیں، وہ حاکم جو عدل والا، صدقہ والا، توفیق والا، اور جو شخص رحم دل اور نرم دل ہو، ہر قرابت والے پر، اور ہر وہ مسلمان جو پاک دامن، سوال کرنے سے بچنے والا، عیالدار ہو۔
آگ والے 5 ہیں، وہ کمزور جس کی خود اپنی رائے نہ ہو، جو کہ تم میں رہیں، تمہارے تابع ہو کہ نہ گھر بار چاہتے ہیں نہ مال، اور وہ خیانت والا جس کی ہوس ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اگرچہ معمولی چیز ہو مگر خیانت کر لیتا ہو، اور وہ شخص جو نہیں صبح کرتا نہ ہی شام کرتا ہے مگر وہ تم کو دھوکہ دیتا رہتا ہے تمہارے گھر بار اور تمہارے مال میں۔ جملہ کی ہر نہیں سٹندرا نے فلانے نے کوئی چونڈی مارنی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی، جھوٹ، بدخلق اور فحش گو کو بھی ذکر فرمایا۔ تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 3 قسم کے لوگ یقیناً جنتی ہیں۔ سلطان مقسط، یعنی جسے اللہ حکومت بھی دے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کرے، اگر حاکم درست ہو جائے تو رعایا خود بخود درست ہو جاتی ہے، یعنی عوام مسلمانوں پر عموماً اور عزیز قرابت داروں پر خصوصاً مہربان ہو۔ ذو عیالن، وہ مسلمان جو باوجود عیالدار ہونے کے کسی سے بھیک نہ مانگے۔ ٹبرائی عیال سے ٹبر ٹین بھی نظر ہو، ٹبر ٹین بھی زیادہ ہو، اخراجات بھی زیادہ ہوں جو آج کل بعد تو لے کر وہ بھیک منگنا تو اس میں شرماندہ ہے، فائدہ ہے، یہ بڑی بری گل ہے۔ بھیک نہ منگنا، جہاں بھی سکا سننا لفظ ہو وہ سب اپنا گزارا کر لینا ہوگا، اس کی گل ہے۔ کسی سے بھی بھیک نہ مانگے، قریب بھی نہ جائے۔ الذی لا زبر لہ، یعنی اس میں اتنی عقل نہ ہو کہ اس سے برائیوں سے بچائے، کبھی آخرت کے نفع نقصان کو سوچتا نہ ہو، جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے کی، عیش کرنے کی فکر میں لگا رہا ہے۔ یہ بندے بھی ہوں گے لوگ جیرانو ابھی کہہ دینے یہ جیران کوئی عقل نہیں ہوتا کہ کوئی حج کرنا بہتر ہے، یہ بھی گل ہے۔ لا یبغون اہلا ولا مالا، یعنی حلال بیوی رکھتے نہیں، حلال روزی کماتے نہیں، محنت سے جی چراتے ہیں اور غیر عورتوں پر نظر حرام رکھتے ہیں، غیروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، پے در پہ یہی دوزخی ہے۔ الا خانہ، یعنی اسے خیانت کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ معمولی اور حقیر سی امانت میں خیانت کرنے سے باز نہیں رہتا، یعنی وہ گناہگار ہونے کے علاوہ ذلیل طبیعت والا بھی ہے، یہ بھی دوزخی ہے، کیونکہ یہ عادات خالص دوزخیوں کی ہیں۔ یخادعک میں صبح و شام سے مراد ہمیشہ ہے، یعنی وہ دھوکہ دینے کا عادی ہو چکا ہے، تم سے جب کبھی کلام یا معاملہ کرے تو دھوکہ ہی دے گا، یہ بھی دوزخی ہے۔ تمہارا بندہ لفظ ہی نہیں۔ باخیرہ اور اول کاذبہ، چونکہ راوی کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ الفاظ طیبہ یاد نہ رہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل اور جھوٹ کے متعلق فرمائے، اس لیے راوی نے ذاکرہ کا لفظ بیان کیا۔ اگر اسے الفاظ طیبہ یاد ہوتے تو باقاعدہ بطریق روایت ارشاد کرتے۔ شنزیر، کسی احتجاج کرن دیا ہے حدیث نو رواج کرنے والے، اور اپنا بھی عقل ویکھ لے ہو، اپنا بھی زمانہ ویکھ لے ہو، وہ لفظ وہ استعمال کیتے ہیں حدیث ہے جیڑی سنتے پے ہو پڑھتے پے اسی جیڑی کہ حضور دی زبان مبارک وچ نکلے، آپ کولوں انہاں مطلب بیان کر کے نہیں دسیا سن کہ بھی اے مطلب حضور کا مطلب آیا گیا، بلکہ وہ لفظ ساڑھے تک پہنچائے نو جڑے کہ لفظ حضور نے اپنی زبان مبارک ہو چکے کتنی حافظ ہے انہوں لوگوں میں، کتنی انہوں دی جانبداری ہے۔
شنزیر فحاش بخل کذب کا معطوف ہے، تو نسبی حالت میں یعنی حضور جت سارے کوئی شک پیدا ہزاروں میں پنجی اے لفظ حضور اے لفظ فرمایا یا اے لفظ فرمایا اتنے بچکار او غلانا عربی بچ او یا قد میں نے ہونا یا ہے جا کے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شنزیر اور فحاش کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی دوزخی ہیں۔ شنزیر بر وزن خنزیر بمانی بدخلق سخت طبیعت، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مبتدا ہوں اور ان کی خبر من اہل النار پوشیدہ ہو، تب یہ دونوں مرفوع ہوں گے۔ مشکات کے بعد نسخوں میں والفحاش ہے، یعنی حاش موطوف ہے الشنزیروں کا، تو معنی بالکل ظاہر ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ حدیث نمبر 91، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی لا یا من جارہ بوائقہ متفق علیہ۔ بڑی روایت ہے حضرت ساری بڑی بیماری ہے، اس غور کرنا چاہیے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ ہر چوکا دینا رہا ہے، ہر لفظ تنگ کی رکھے اس سے بچ گئی اور کوئی نہ ہوئے۔ تشریح شاعر مشکات فرماتے ہیں کہ 3 بار لا یؤمن فرمانا تاکیدن ہے۔ لا یؤمن میں کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت پہلے نہ فرمائی بلکہ سائل کے پوچھنے پر بتایا تاکہ سننے والوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ جو بات انتظار اور پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہو وہ بہت دل نشین ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کو اپنے شر سے بچانا ضروری ہے، مگر پڑوسی کو شر سے بچانا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہر وقت کام رہتا ہے، وہ ہمارے اچھے اخلاق کا زیادہ مستحق ہے۔ رب کائنات پڑوسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنبی، یعنی پڑوسی خواہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو اس سے اچھا سلوک کرو۔ مرآت حدیث نمبر 92، حضرت جبریل علیہ السلام کی پڑوسی کے بارے میں وضاحت۔ عن عائشہ و ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عمر سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے متعلق حکم الہی پہنچاتے رہے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ میری اولاد اور وارث ہو۔
تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ یہاں وصیت سے مراد اصطلاحی وصیت نہیں بلکہ تاکیدی حکم ہے۔ حکم کس کا ہے؟ احکم الحاکمین کا، نہ کہ جبرائیل امین کا، کیونکہ حضرت جبریل امین حضور کے خادم ہے، رب کی طرف سے فرمان سا و فیضان سا ہے۔ یوسینی سے مراد ہے کہ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو حکم پہنچاتے رہے کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم پہنچا دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پڑوسیوں کے مالی میراث میں شریک کر دے گا۔ حضرت شیخ غازی لکھتے ہیں بہت سارے ایک دفعہ باج عزیز اسلامی یا حضرت الناس بغدادی عید دینا نہا دھو کر سونے کپڑے پا کر چلے آئے عیدگاہ عید پڑھنا واسطے رانی کے بعد عورت کو اتفاق نال اپنے پورا کرکٹ گھر کا ہوج گئی کوئی سرانے کی عادت ہوئی ہے تو وہ سارے موقع دے کے ساری ساری پارٹی کے بھر کے نا جب بات تھلا وغیرہ شہری حضرت کو تشریف لے رہے ہیں تو اس نے پارٹی بھر کے نا گندا دی ہیٹ اتفاق لگ گئے وہ ساری کی ساری یادیں سر جائے گی، سارے کپڑے بھی آلودہ ہو گئے، سارے کپڑے حضرت باعث الاسلامی گھر گئے، میں نے معاف کری، میں نے پتہ کوئی نہ بیٹھی تو سکنا میں اتفاقی لگے، حالانکہ معافی اس نے منگنی چاہیے آئی لیکن آپ نے ہے پڑوسی یار ہے پڑوسی یار اچھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پڑوسی کے مالی میراث میں شریک کر دے گا، قرابت کی طرح یہ وصیت بھی میراث پانے کا ذریعہ ہو جائے گی۔ حضور کی میراث مراد نہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی میراث کسی کو نہیں ملتی۔ میرآت